وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم۔ اللہ نے جتنی بھی چیزیں نازل فرمائی ان ساری چیزوں کے اندر جو سب سے اچھی چیز ہے وہ قرآن ہے۔ پانی بھی آسمان سے نازل ہوتا ہے، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا۔ اللہ فرماتے ہم نے آسمان سے برکت والا پانی نازل فرمایا۔ تو پانی بھی آسمان سے، اور ایک بزرگوں کی بڑی عجیب حالت ہوتی ہے، کیا بتاؤں آپ لوگ، ایسا کرنے سے پہلے بزرگ بننے کی کوشش کرنا، بہت ٹائم ہے۔ ایک بزرگ رزق سے بے پرواہ ہو کر کے بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے پوچھا بابا آپ زمین پر روزی وغیرہ کے لیے تلاش نہیں کرتے؟ کہا کیا کروں، قرآن میں لکھا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہاری روزی تو آسمان میں ہے، میں زمین پہ کہاں سے تلاش کروں؟ تو یہ سوچ کی بات ہے۔ ایک بات ذہن کے اندر رکھیے گا، ہم بات تو کرتے ہیں نظام الدین اولیاء جیسے پیر کی، لیکن آج کے دور میں نہ محبوب الہی جیسے پیر ہیں نہ امیر خسرو جیسے مرید ہیں، دونوں معاملہ ایسا ہے۔ تو آج اس مقام تک آدمی جلدی سے نہیں پہنچ سکتا جن کی پوزیشن یہ ہوتی ہے۔ یہ تو اللہ والے ہوتے ہیں جن کی زندگی اس طریقے سے عبادت میں گزرتی ہے کہ جو بے وضو رہنے کو گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں، یہ ان کا مقام ہے۔ ہمیں حکم ہے وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو، روزی کے لیے نکلو، ہمیں حکم ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، قرآن کہتا ہے جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوا نا، اس میں سب سے اچھی جو چیز ہے اس کی پیروی کرو، اور سب سے اچھی چیز اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی میں قرآن مقدس ہے۔ تو قرآن کی پیروی کرو۔ تو کیا قرآن کی پیروی کرنے سے کچھ فائدہ ہوگا؟ جی صاحب، قرآن کی پیروی سے تمہیں سیدھا جنت کا راستہ ملے گا۔ اور جہاں تم نے قرآن کی پیروی کی عذاب ٹلا۔ ارے جب مرنے والے کو تم یہاں سے ایصال ثواب قرآن کا کرتے ہو تو قبر کا عذاب ٹل جاتا ہے، تو تم اگر اپنے وجود پر قرآن کے احکام کو نافذ کر لو گے تو تم جہاں سے گزرو گے وہاں سے اللہ عذاب کو اٹھا لے گا۔ جب اتنی سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ پڑھنے پر مرحوم کی بخشش ہو جاتی ہے، اس پر سے قبر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، تو جب اس کتاب کی پیروی کرو گے تو اسی لیے امام بخاری علیہ الرحمت والرضوان نے صحابہ کے حوالے سے فرمایا کہ وہ لوگ قرآن پر ڈٹ کر عمل کرنے والے تھے۔ جہاں قرآن کی بات آتی سرنڈر ہو جاتے، اور جہاں قرآن کا حکم سنتے جھک جایا کرتے تھے۔ یہاں اگر حکم مل جائے ماسک پہنے بغیر نکلو گے تو اتنا چارج، تو 10 ماسک ساتھ میں لے کر کے نکلیں گے کہ کہیں چارج نہ لگ جائے، اتنا مانتے ہیں۔ لیکن اپنے رب کی اتنی مانتے ہو؟ سب کی مانتے ہو، ذرا رب کی بھی مانو۔ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مانو۔ اور قرآن نازل بھی جو ہوا ہے تو اس کی وجہ بھی یہی ہے۔ اور میں اگر بتاؤں تو آپ کی طبیعت میں اور خوشی کی لہر دوڑ جائے گی کہ اس کتاب پر جب عمل کوئی کرتا ہے نا تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اس کتاب کی جو پیروی کرتا ہے وہ اللہ سے رحم و کرم کی بھیک مانگے یا نہ مانگے، اللہ اس پر اپنی رحمتوں کو نچھاور کر دیا کرتا ہے۔ یہ اس کتاب کی شان ہے، اس کتاب کی شان۔
قانون کو فالو کر رہے ہو، قدرت کے قانون کو کب کرو گے؟ اور شرم نہیں آتی یہ کہتے ہوئے مسلمان ہو کر اللہ کی کتاب کو آخری کتاب مانتے ہوئے بھی اور سچی کتاب مانتے ہوئے بھی مولانا آج کے دور میں قرآن پر عمل نہیں ہو سکتا، معاذ اللہ من ذالک۔ یہ کہتے ہوئے شرم نہیں آتی کہ بڑی مشکل سے مولانا 5 وقت کی پڑھ لیتے، بس اتنا ہی کافی ہے، باقی جھنجٹ ماری معاذ اللہ لوگ کہتے ہیں، باقی جھنجٹ ماری میں کون پڑے، معاذ اللہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ مت کرو حرام ہے، نہیں سنیں گے تو اب سن لیجئے قرآن نے کیا کہا۔ پہلے تو مایوسی کی بات کی، اچانک پکڑ کی بات کی، پھر واپس پکڑ کی بات کی۔ فرمایا پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف، جھک جاؤ اس کے حکم کے سامنے، اس سے پہلے کہ تمہارے رب کی طرف سے عذاب آئے اور تمہاری کوئی مدد نہ کرے۔ اور پھر فرمایا اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی چیزوں میں جو سب سے بہتر چیز ہے اس کی پیروی کرو، اور نہیں کرو گے تو من قبل ان یأتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک اللہ کا عذاب آئے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو، اس سے پہلے اللہ کی کتاب کی پیروی شروع کرو۔ پتہ چلا کہ جب اللہ کی کتاب کی پیروی اس کتاب کے ماننے والے نہیں کرتے تب اللہ کا عذاب اچانک آتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب نصیحت کو آدمی بھلا دے اور کوئی توجہ نصیحت پر نہ دے تب جا کر اچانک اللہ کا عذاب آتا ہے، اور جب اللہ کا اچانک عذاب آئے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں بچا نہیں سکتی، اور تمہاری سوچ بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ تمہیں تو سب نارمل نظر آ رہا ہے، بھئی کوئی بیٹھا ہو آرام سے بیٹھا ہو، اسے کیا معلوم کہ زمین کے اندر کون سی پلیٹ ادھر سے ادھر ہوگی اور کب ارتھ کویک آئے گا، کچھ بھی نہیں، کوئی ادراک نہیں، کوئی سمجھ نہیں، کوئی خیال نہیں، کوئی خواب نہیں، مست ہے اپنی زندگی کے اندر، اور چند سیکنڈ کے اندر سب ختم۔ اور پھر یہ بھی دیکھو کہ جب وہ قدرت اپنی طاقت دکھائے تو کس طرح سے دکھائے، اللہ اکبر، دیکھتے رہ جاؤ اس کی قدرت کو۔ اٹھے کٹھے ملبے کے ڈھیر کے اندر چند سیکنڈ میں چلے گئے، اور دودھ پیتے بچے کو بچانا ہوا تو 12 دن کے بعد زندہ نکال رہا ہے۔ یہ اس کی قدرت ہے، وہ بچانا چاہے تو کوئی مار نہیں سکتا، اور وہ مارنا چاہے تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ پلٹ آؤ اس کی طرف، لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ دنیا میں بہت انسان تمہارے ساتھ مہربانی کا دعویٰ کرتے ہوں گے، لیکن اللہ جیسا مہربان کوئی نہیں، اور انسانوں میں مصطفیٰ جیسا رحم کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ رحمان و رحیم، مصطفیٰ رحمت للعالمین۔ اور آج کا مسلمان دونوں سے فاصلہ بڑھا رہا ہے، رب سے بھی دور ہو رہا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دور ہو رہا ہے۔ تو فرمایا گیا جب نصیحت بھلا دی جاتی ہے تو اچانک عذاب آتا ہے، جب قرآن پر پیروی نہیں ہوتی تو اچانک پکڑ ہوتی ہے، سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا۔ ہم میں کا کوئی نہیں جانتا کہ ہمارے ساتھ قدرت نے کیا فیصلہ کیا ہے، لیکن بس ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ تیری پکڑ سے تو ہی بچا سکتا ہے، میرے کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور اچانک والی پکڑ سے ہماری حفاظت فرما۔ یہاں پر 2 باتیں میں عرض کر دوں۔ مومن کی اگر اچانک موت ہو
اچانک موت مومن کی ہو جائے، کچھ بھی نہیں تھا، بس ایسے ہی اچانک میں موت واقع ہو گئی، سکرات کی تکلیف سے بھی نہیں گزرا، تو اس کے لیے ہم اس کو عذاب نہیں کہہ سکتے جو اچانک میں مومن مر جائے۔ لیکن ایسا شخص جو کفر کی وادیوں میں بھٹکتا ہو اور اس کو اچانک میں موت واقع ہو جائے تو فرمایا گیا اسے سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ لیکن یہاں یہ بات میں ضرور عرض کروں گا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کی طرف پلٹو، توبہ استغفار کرو، گناہوں سے معافی مانگو، اس سے پہلے کہ گناہ کا توبہ کا دروازہ بند ہو جائے اپنے رب کو منانے کی کوشش کرو۔ اس لیے کہ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں وہ دور اتنا سخت امتحان کا دور ہے کہ پہلے تو عمل کا معاملہ تھا، اب آج کے دور میں ایمان پر قائم رہنا بھی مسلمان کے لیے مشکل ہو گیا۔ اس لیے رجوع اللہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرو، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگو، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ اور میرے رب کی ذات اتنی عظمت والی ذات ہے کہ اس کو منانا سب سے آسان ہے، اس کو منانا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ میں ایک حدیث شریف پڑھ رہا تھا، ایک عجیب کیفیت بنی، گنہگار بندہ، سیاہ کار بندہ، دنیا میں اللہ اس کے عیب پر پردہ ڈالے رکھا، سب سمجھتے تھے تو نیک ہے، لیکن اندر کھانے میں گڑبڑ تھی، لیکن مولا نے پردہ ڈالے رکھا۔ اب جب قیامت کا وقت آئے گا تو وہ گھبرائے گا، یا اللہ میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا؟ تو فرمایا گیا اللہ اپنی چادر رحمت میں اس بندے کو اکیلے میں بلائے گا اور اس سے فرمائے گا بندے تیرے گناہ ہیں نا، ہاں، گھبرا مت، دنیا میں بھی پردہ ڈال دیا تھا، یہاں بھی پردہ، جا سیدھا جنت میں چلا جا۔ یہ اس کی رحمت۔ اور اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمارے لیے اتنی آسانی ہے، چلو قیامت میں اللہ یہ فرمائے گا، یہ سوچ کر کے گناہ کرنا، یہ تو اللہ کی رحمت کا مذاق اڑانا ہوا، یہ تو مذاق اڑانا ہوا۔ ڈرتے رہو اللہ سے، بخشش کی بھیک مانگتے رہو اللہ سے، مت بھولو کہ ایک دن جانا ہے۔ میرا بڑا مقبول جملہ ہوا ہے، قاری رضوان صاحب کے یہاں میرا پروگرام تھا اجتماع سے پہلے ممبئی کے، اللہ نے ایک جملہ مجھ سے کہلوایا، بس وہ جملہ آپ زندگی پر یاد رکھیے، ہمیں آنا تو یاد ہے، جانا یاد نہیں۔ آنا یاد ہے، جانا یاد نہیں ہے، اور جانا ضرور ہے۔ ہم ہر برتھ ڈے مناتے، 80 سال کے ہو گئے تب بھی برتھ ڈے مناتے کہ یہ آنے کا دن ہے، تو ہمیں آنا یاد ہے، لیکن ذہن میں ہمیشہ یہ خیال رہے کہ جانا بھی ہے۔ اور کیا لے کر جاؤ گے؟ کچھ بھی نہیں۔ کیا لے کر جاؤ گے؟ جو لے کر جانا ہے اس کی کوئی تیاری نہیں۔ میرا بڑا ایک مقبول جملہ یہ بھی ہوا کہ آدمی بنگلہ بناتا ہے، بڑی محنت کے ساتھ بنگلے کے دروازے پر اپنا نام لکھ دیتا ہے، انتقال ہوا، تیسرے دن بچہ کہتا ہے ابا کی نیم پلیٹ ہٹا دو، اس لیے کہ اب ابا تو رہ نہیں گئے، ان کا نام کیا کریں گے؟ یہ حال ہے دنیا کا۔ اور میرے ناقص مطالعے کے اعتبار سے میں نے سب سے زیادہ اگر بے وفا کسی کو دیکھا ہے تو وہ دنیا ہے، اس سے بڑی بے وفا کوئی دوسرے، سب سے بڑی بے وفا یہ ہے، یہ کسی کی نہیں ہوتی۔